الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عزوجل مدنی قاعدے کے سبق نمبر 19 کو پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کے پاس مدنی قاعدہ موجود ہوگا، اگر موجود نہیں ہے تو جلدی جلدی اپنا مدنی قاعدہ پکڑ لیں اور اس کا سبق نمبر 19 نکال لیجئے۔ سبق نمبر 19 میں آج ہم انشاءاللہ عز و جل زائد الف کے بارے میں پڑھیں گے۔ یاد رکھیے قرآن پاک میں بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر کچھ حروف لکھے تو جاتے ہیں لیکن ان کو پڑھا نہیں جاتا، جیسا کہ پیچھے آپ نے تنوین والے سبق میں دیکھا ہوگا کہ جہاں پر زبر کی تنوین ہوتی ہے، یعنی دو زبر ہوتا ہے، وہاں پر بعض اوقات اس کے بعد الف اور بعض اوقات یا لکھا جاتا ہے، لیکن الف اور یا جو حرف ہے اس کو پڑھا نہیں جاتا۔ اسی طرح آپ نے مدات والے سبق میں اولئکا کلمہ دیکھا ہے، اس کے اندر واو حرف لکھا تو ہوتا ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جاتا۔ تو انہی مقامات میں سے ایک مقام زائد الف بھی ہے جہاں پر اس الف کو لکھا تو جاتا ہے لیکن اس الف کو پڑھا نہیں جاتا۔ اس کو مزید تھوڑا سا میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ زائد الف کیا ہوتا ہے۔ آپ نے سبق نمبر 7 میں حروف مدہ پڑھے ہیں، جہاں پر ہم نے حروف مدہ میں سے ایک حرف مدہ الف مدہ کو پڑھا تھا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، یعنی وہاں پر ہم دراز کرتے ہیں، حرف کو کھینچ کر پڑھتے ہیں کیونکہ وہاں پر الف مدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس سبق میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کئی مقامات پر الف موجود ہوگا اور اس سے پہلے زبر بھی آ رہا ہوگا لیکن وہاں پر الف مدہ نہیں ہوگا، تو یہی وہ الف ہے جس کو زائد الف کہیں گے، یعنی اس الف کو پڑھا نہیں جائے گا۔ قرآن پاک میں اس الف کی نشانی کے طور پر اس کے اوپر ایک چھوٹا سا گول دائرہ لکھا جاتا ہے، ایک گول دائرہ بنایا جاتا ہے تاکہ وہاں پر پہچان ہو جائے کہ یہ زائد الف ہے، اس الف کو نہیں پڑھنا۔ گویا کہ سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پر یہ گول دائرے والا الف آئے گا تو آپ نے سمجھنا ہے کہ وہاں پر الف ہے ہی نہیں، وہاں پر الف ہے ہی نہیں، یہ سمجھنا آپ نے۔ وہ لکھا تو ہوگا لیکن ہم اس کو پڑھیں گے نہیں۔ آئیے اب باقاعدہ اس سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں بعض جگہ پر الف پر گول دائرہ بنا ہوتا ہے، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں۔ اس الف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی تفصیل یہ ہے۔ ہاں کچھ مقام آتے ہیں کہ جہاں پر اس زائد الف کو بھی پڑھ لیا جاتا ہے لیکن اکثر مقامات پر اس کو نہیں پڑھا جاتا۔ 6 کلمات ایسے ہیں کہ جہاں پر زائد الف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کے حوالے سے تفصیل ہے۔ وہ 6 مقامات آپ کے سبق نمبر 19 کی پہلی لائن میں موجود ہیں۔ سب سے پہلا جو کلمہ ہے وہ ہے لیکن۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس کلمے کے آخر میں حرف الف ہے اور اس سے پہلے زبر بھی آ رہا ہے، تو قاعدے کے مطابق یہاں پر الف مدہ ہونا چاہیے، لیکن اس الف کے اوپر گول دائرہ بھی بنا ہوا ہے تو پتہ چلا یہ الف زائدہ ہے، تو گویا کہ ہم یوں سمجھیں گے کہ یہاں پر الف ہے ہی نہیں، تو ہم اس کو پڑھیں گے لیکن۔ اچھا، یہاں پر تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ یہ کہ وقف اور وصل اس کے بارے میں آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ وقف کہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک جیسے مثال کے طور پر ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا قرآن پاک پڑھتے پڑھتے آیات کے درمیان میں گول دائرہ آ جاتا ہے، یا بعض کا تو لکھا ہوا آ جاتا ہے، میم لکھا ہوا آ جاتا ہے، تو وہاں پر ہم کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں، اپنا سانس اور اپنی آواز کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو بولتے ہیں وقف۔ لیکن ہم حروف کو ملا کر پڑھتے جاتے ہیں رکتے نہیں ہیں، تو اس کو بولتے ہیں وصل، یعنی ملا کر پڑھنا۔ تو وقف ہوتا ہے رک جانا اور وصل ہوتا ہے ملا کر پڑھتے جانا۔ اب اگر مثال کے طور پر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے آپ اس مقام پر آگے جہاں پر لیکن لکھا ہوا ہے موجود ہے، تو اگر تو آپ وہاں پر وقف کر لیتے ہیں، یعنی آپ کا سانس ٹوٹ جاتا ہے لیکن پر، تو پھر ہم اس لیکن کے الف کو پڑھیں گے، یعنی وقف کے اندر ہم اس کو کریں گے لیکن۔ وقف کے اندر کیا کریں گے؟ لیکن اگر ہم ملا کر پڑھتے جا رہے ہیں، یہاں پر ہم نے رکنا نہیں ہے تو ہم پڑھیں گے لیکن، آگے ہم حرف کو پڑھ لیں گے۔ تو وصل کے اندر ملا کے پڑھنے کی صورت میں ہم اس الف کو
نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر ہم یہاں پر وقف کر لیتے ہیں تو ہم اس الف کو پڑھیں گے۔ اسی طرح اگلا کلمہ دیکھیے، الظنون، یہاں پر بھی اگر ہم وصل میں پڑھتے ہیں تو الف کو نہیں پڑھیں گے، اور اگر وقف کرتے ہیں تو ہم پڑھیں گے الظنون۔ آگے، اچھا یہ میرے ساتھ آپ بھی پڑھتے جائیے۔ وصل، الرسول، وقف، الرسول۔ آگے چلیے، وصل، السبیل، وقف، السبیل۔ آگے، وصل، قواریر، وقف، قواریر۔ تو یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر ہم وقف میں الف کو نہیں پڑھیں گے، اور وصل میں ہم وقف میں ہم اس الف کو پڑھیں گے اور وصل میں ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ آگے کلمہ آ رہا ہے آنا۔ آنا یہ کسی بھی جگہ پر آئے گا، کہیں پر بھی آئے گا تو ہم اس کو آنا ہی پڑھیں گے، اس کو ہم کھینچ کر دراز کر کے نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ قاعدہ نمبر 1 جو ہم نے پڑھا اس کی تھوڑی سی تفصیل، امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، قاعدہ نمبر 2، قرآن پاک کے اس ایک کلمے سلاسلہ کے زائد الف کو وقف میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہیں۔ یعنی یہ جو کلمہ ہے نا سلاسلہ، وصل میں تو ہم ظاہر ہے اس کے الف کو نہیں پڑھیں گے، لیکن وقف میں یہاں پر اگر ہم وقف کرتے ہیں تو یہاں پر اس الف کو پڑھنا بھی جائز ہے اور اس الف کو نہ بھی پڑھیں تو بھی جائز ہے۔ جیسے وقف کے اندر آپ سلاسلہ پڑھ لیں تو بھی جائز ہے، یا سلاسلہ پڑھ لیں تو بھی جائز ہے۔ قاعدہ نمبر 3، اب نیچے جو کلمات آ رہے ہیں ان کے متعلق یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ ان تمام کلمات میں زائد الف کو وصلاً یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں اور وقفاً یعنی رکنے کی صورت میں دونوں اعتبار سے نہیں پڑھیں گے۔ یعنی ان کلمات پر اگر آپ وقف کرتے ہیں تو بھی نہیں پڑھیں گے، ان کلمات کو آپ ملا کر پڑھتے ہیں تو بھی اس زائد الف کو نہیں پڑھیں گے۔ زائد الف کو پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے یوں سمجھنا ہے کہ یہاں پر الف ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پر الف ہے ہی نہیں، وہ لکھا تو ہوگا لیکن ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ پہلا کلمہ پڑھتے ہیں، افامات۔ اب یہ دیکھیں الف ہے اور اس سے پہلے فا کے اوپر زبر ہے، تو اصول کے مطابق تو الف مدہ ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ الف زائد الف میں سے ہے، اس کے اوپر دیکھیں ریڈ کلر کا گول دائرہ بھی بنا ہوا ہے، تو زائد الف ہے تو ہم اس الف کو پڑھیں گے نہیں، یعنی ہم یوں سمجھیں گے کہ یہاں پر الف ہے ہی نہیں۔ افامات، آپ بھی پڑھیے۔ اب جو کلمہ میں پڑھتا جاؤں آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ افامت، لا الہ اللہ۔ اچھا یہاں پر اب آپ نے یہ بتانا ہے، یہ سوچنا ہے کہ یہاں پر جو اس میں جلالت اللہ آیا ہے اس کے لام کو میں نے پر پڑھا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ اس کے لام کو کیوں پر پڑھا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں اس کو؟ جی، اس کے لام کو اس لیے پر پڑھا ہے کہ اس لام سے پہلے زبر آ رہا ہے، اور ہم نے پڑھا ہوا اس میں جلالت سے پہلے جو ہے وہ زبر یا پیش ہے تو اس کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہے تو باریک پڑھتے ہیں۔ تو پیچھے جو قواعد آپ نے پڑھے ہیں ان کو بھی آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا۔ لَإِلَى الْجَحِيمِ لِشَيْءٍ مَلَئِهِ أَن تَبُوءَ، یہاں پر بتائیے کون سی مد ہو رہی ہے؟ جی یہاں پر مد متصل ہو رہی ہے۔ وَلَا أَوْضَعُوا، اچھا اب آپ یہ بتائیے وَلَا أَوْضَعُوا میں ہم نے وَلَا میں الف مدہ، دیکھیں الف مدہ ہو رہا ہے نا، الف سے پہلے زبر آ رہی ہے تو اس کو کھینچ کے کیوں نہیں پڑھا ہم نے؟ جی آپ سوچئے، شاباش بتائیے۔ جی یہاں پر زائد الف ہے اور زائد الف کو ہم نہیں پڑھتے۔ شاباش، ماشاء اللہ عز و جل۔ آگے چلتے ہیں، لَأَذْبَحَنَّهُ، لَأَنْتُمْ، اچھا ذرا بتائیے انتم میں کون سا قاعدہ ہے؟
جی ہاں، یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، شاباش۔ من نبأ وملئهم ثمود لتتلو لن ندعو لیربو فی لیبلو ونبلو قواریر، اس کے آگے دیکھیں دوسرا لکھا ہوا ہے، اور ایک ہم نے پہلی لائن میں قواریرہ پڑھا تھا، اس کے آگے پہلا لکھا ہوا ہے۔ تو قرآن پاک میں ایک مقام ہے 29ویں سپارے میں سورہ دہر میں، جہاں پر یہ دونوں کلمات تقریباً ایک ساتھ ساتھ ہی موجود ہیں۔ تو وہاں پر جو پہلے والا قواریرہ ہے اس کا قاعدہ اوپر بیان کیا گیا، جو دوسرے نمبر پہ قواریرہ لکھا ہوگا اس کا قاعدہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ جی آگے چلتے ہیں۔ ان کلمات میں لفظ انا میں زائد الف نہیں ہے، لہذا اس الف کو پڑھیں گے۔ تو آئیے ان کلمات کو پڑھتے ہیں۔ یہاں پر بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی دیکھیں لفظ انا موجود ہے، اور اوپر ہم نے پہلی لائن میں پڑھا کہ لفظ کلمہ جو انا ہے یہ جہاں پر بھی آئے گا وہاں پر ہم نے اس کو انا ہی پڑھنا ہے، اس کو کھینچ کر نہیں پڑھنا۔ لیکن یہ کلمات اس طرح کے ہیں، نیچے جو اب یہاں پر اس لائن میں آئیں گے یہ کلمات اس طرح کے ہیں، یہاں پر آنا آنے کے باوجود بھی ہم جو ہے ان کو کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی ان کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ تو اس کی عربی گرامر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ تو چونکہ جو انا ہے یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، تو یہ گرامر کا ایک مسئلہ ہے، تو جو گرامر جانتے ہیں ان کو تو یہ معلوم ہوگا۔ البتہ آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو کلمات ہیں ان میں آنا آنے کے باوجود بھی ہم اس کو کھینچ کر ہی پڑھیں گے۔ ان کے علاوہ جہاں پر بھی آنا آئے گا ہم اس کو آنا ہی پڑھیں گے، یعنی الف جو ہے اس کا نہیں پڑھیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں اس کو۔ علیکم الانامل اناسیہ انابو للانام من اناب۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق زائد الف کے بارے میں۔ امید ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اگر نہیں سمجھا تو یہ ریکارڈنگ آپ دوبارہ بھی سن سکتے ہیں، اس کو دوبارہ اچھی طرح سنیے، اس کی بار بار پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس میں مہارت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی خوب برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں سمجھ کر دوسروں کو سمجھانے والی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی